ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ ابھی تم نے غور کیا کہ تم کتنے گناہ کر رہے ہو؟ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات، غور کرو غور، بھولو مت، تمہیں موت بھی آنی ہے، قبر کی پہلی رات سے بھی گزرنا ہے۔ بتاؤ مجھے، دنیا میں دیکھو کون سا وہ انسان ہے جو قبر کی پہلی رات سے نہیں گزرتا؟ کون سا وہ شخص ہے جو قبر کی پہلی رات سے نہیں گزرے گا؟ پیارے، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، قبر کی پہلی رات میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور قبر کی باقی راتوں میں بھی کامیاب ہوگے اور میدان محشر آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے گناہ کر رہے ہو؟ کتنے اعمال ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں؟ ہم کس راستے پر جا چکے ہیں؟ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے اعمال کا عالم کیا ہے؟ قبر کا ہمیں خوف نہیں، ہمیں آخرت کا خوف نہیں، ہمیں قبر یاد نہیں کہ جب ہم مریں گے کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں جب موت ہمیں پکڑے گی، جب ہماری روح قبض کی جائے گی، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ہماری روح پر قابض ہوں گے، ہماری روح کو قبض کریں گے، ہماری روح کو نکالنے کی تیاری کریں گے۔ تو تم نے غور کیا کہ جب تمہیں موت آئے گی تمہیں کتنی تکلیف ہونا ہے؟ آپ نے نہیں پڑھی مکاشفۃ القلوب، امام غزالی کی کتاب ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے اللہ اللہ تو اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے بتاؤں؟ امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر کوئی قصاب زندہ بکری کے اوپر سے جو کھال نکالتا ہے، زندہ بکری کے اوپر سے کھال نکالتا ہے تو جتنی تکلیف، جتنا درد اس بکری کو ہوتا ہے، امام غزالی کا فرمان ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں اگر بندے کے اعمال غلط ہوتے ہیں، اگر بندے کے اعمال سیاہ ہوتے ہیں، اگر بندے کے اعمال بیکار ہوتے ہیں، اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے قصاب زندہ بکری کے اوپر سے کھال نکالتا ہو۔ اللہ اللہ، آپ وہ کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ نہیں موت آئے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی اس بات کو ذہن میں لائے؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب موت آئے گی تو ہمیں کس حالت سے گزرنا ہے؟ موت آئے گی تو ہمیں کس مقام سے گزرنا ہے؟ موت آئے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آپ نے غور نہیں کیا، لیکن پیارے میں آپ کو بتا رہا ہوں موت آئے گی تو اتنی تکلیف ہوگی۔ اگر تم نیکوکار ہوگے، وہی امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں، اگر تم نیکوکار ہوگے، اگر تم پرہیزگار ہوگے، اگر تم متقی ہوگے، اچھے اعمال تمہارے پاس ہوں گے، 5 وقت کی نماز کا نذرانہ تمہارے پاس ہوگا، درودیں اگر تم نے لبوں پر سجائی ہوں گی، صلاۃ و سلام سرکار پر پڑھا ہوگا، اگر تم نے نیکیاں کی ہوگی تو تمہاری روح جو قبض کی جائے گی، تمہاری روح جو نکالی جائے گی تو تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جیسے قصاب بکری کے اوپر سے کھال نکالتا ہے، ایسی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری روح اس طرح سے نکل جائے گی جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے کوئی بال نکال دیتا ہے۔ گوندے ہوئے آٹے میں سے کوئی بال نکال دیتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا نا؟ اپنے اعمال کی طرف دیکھو، راتوں میں گناہ کرنے والوں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں، آپ غور تو کرو کہ اگر گھر میں اندھیرا ہو جائے، اگر گھر میں اندھیرا ہو جائے، مثال تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ آف ہو جائے، دل گھبراتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، آرام نہیں ہوتا، قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ اس لیے اندھیرا ہے، اندھیرے میں اچھا نہیں لگتا نا، اندھیرے میں رہنے کی عادت نہیں۔ لیکن پیارے غور تو کر، تجھے اندھیرے میں رہنا ہے، جب تم مرے گا تیری قبر میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، تیری قبر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ قبر کی پہلی رات سے تجھے گزرنا ہے، قبر کی پہلی رات سے تجھے گزرنا ہے۔ قبر کی پہلی رات میں تیرا کیا عالم ہوگا؟ تو قبر کی پہلی رات سے گزر پائے گا؟ تو قبر کی پہلی رات سے گزر پائے گا؟ تو نے غور کیا کہ تجھے قبر کی پہلی رات سے گزرنا ہے؟
لیکن پیارے تو غور تو کر، جب تم مرے گا قبر میں جائے گا، ابھی تو نے غور نہیں کیا، لوگ مر جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پھانسی کھا لیتا ہے، کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے، کوئی جل کر مر جاتا ہے، کسی کو موت آ جاتی ہے، سب مر جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ضرور ہیں، دنیا میں آئے ہو جانا ضرور ہے، لیکن میرے پیارے غور تو کرو، جاؤ تو کچھ لے کر تو جاؤ، جاؤ تو کچھ کر تو جاؤ، جاؤ تو اعمال تو اچھے کر لو۔ آپ نے کبھی اپنے اعمال اچھے نہیں کیے، یاد رکھو، یاد رکھو، اپنے اعمال کو اچھا کرو۔ تصور کرو کہ جب تختہ پڑا ہوگا، ہمارا مردار جسم، ہمارا مردہ جسم اس تخت پر پڑا ہوگا، گھر والے روتے ہوں گے، احباب و اقارب روتے ہوں گے، دوست و احباب روتے ہوں گے، محبت کرنے والے روتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ تمہارا تختے پر تمہارا مردار جسم پڑا ہوگا، تمہارے گھر والے زارو قطار روتے ہوں گے، تمہارے رشتہ دار زارو قطار روتے ہوں گے۔ تم نے کبھی غور کیا زارو قطار روتے ہوں گے تمہارے گھر والے؟ تم نے غور کیا تمہیں غسل دینے کی تیاری ہوتی ہوگی؟ تصور کرو جب تم مرو گے، تم تخت پر لیٹے ہو، تمہیں غسل دیا جا رہا ہے، ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے، تمہارا منہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، تمہارے ہاتھ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس بات کو تو ذہن میں رکھو، اس بات پر تو غور کرو، لیکن تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنا چاہیں گے کہ جب مریں گے غسل دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے اگر مردے کے جسم پر مکھی بیٹھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج اگر مچھر کاٹ لے، مچھر تڑپ جاتے ہو، طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہو، طرح طرح کی لوشن استعمال کرتے ہو، میڈیسن استعمال کرتے ہو، اس کے لیے تو انتظام ہے، لیکن سنو جب مرو گے قبر میں جاؤ گے، قبر کی پہلی رات ہوگی، قبر کی پہلی رات سے والی جو پہلی رات تھی جب تم زندہ تھے، اس رات میں تم کھانا بھی کھا رہے تھے، تم پانی بھی پی رہے تھے، تم سب کچھ کر رہے تھے، لیکن پیارے آج تم مردار ہو، تمہیں قبر میں تمہیں نہلایا جائے گا، تمہیں غسل دیا جائے گا، جنازہ تیار کیا جائے گا، تمہیں دولہا بنایا جائے گا، پھول چڑھائے جائیں گے، آنکھوں میں سرما لگایا جائے گا، تمہیں عطر سے معطر کیا جائے گا، تمہارے اوپر تمہیں کفن پہنایا جائے گا، وہ لباس جس پر تم گھمنڈ کیا کرتے تھے، وہ لباس جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے، وہ لباس جس پر تم اترایا کرتے تھے، وہ لباس بھی چھین لیا گیا، وہ مقام، وہ مکان، ساری زندگی جو مکان تو نے اپنی محنتوں سے بنایا وہ بھی تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تیرا باپ تجھ سے دور ہو جائے گا، تیری ماں تجھ سے دور ہو جائے گی، تیرا بھائی تجھ سے دور ہو جائے گا، تیرے احباب تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ افسوس دن و رات گناہ کرتے ہیں، دن و رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کتنا عظیم ہے میرا رب جو کھلا رہا ہے، کتنا عظیم ہے میرا رب جو پلا رہا ہے۔ ایک منٹ میں انسان کو موت آ جاتی ہے، کس کی موت کا کیا بھروسہ، کب کس کو موت آ جائے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کون مر جائے، دنیا سے چلا جائے، کب کس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ ہمارے جنازے کو تیار کیا جائے گا، جنازے کو تیار کرنے کے بعد قبرستان میں لے جایا جائے گا، گھر والے ہوئے روتے ہوں گے، گھر والے روتے ہوئے ہوں گے، قبرستان میں لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا، سب دفنا کر چلے آئیں گے، اکیلے لیٹے ہوئے ہوں گے، سب دفنا کر چلے آئیں گے، قبر میں اکیلے لیٹے ہوئے ہوں گے، نکیرین آئیں گے، نکیرین آ کر جھنجھولیں گے، نکیرین آ کر جھنجھول کر سوال کریں گے، من ربکا، ما دینکا، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل۔ نکیرین سوال کریں گے، بتا کر تو سوال کا جواب نہ دے پایا تیرا حال کیا ہوگا۔ قبر کی پہلی رات کو اپنے نظریے میں رکھو، قبر کی پہلی رات کو تصور میں رکھو،
ورنہ مرنے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ تمہیں جو موقع مل رہے ہیں، تمہارے پاس جو آفر ہیں، تمہیں حضرت علی کا وہ قول یاد نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں تم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہو۔ آج اگر انسان کہیں پردیش میں کمائی کرنے جاتا ہے، کہیں دور پیسہ کمانے جاتا ہے، تو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں پردیش آیا ہوں گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، جتنا اکٹھا کرنا ہے کر لو، جتنا کمانا ہے کما لو، پھر گھر واپس بھی جانا ہے، اکٹھا کر کے گھر واپس بھی جانا ہے۔ کان کھول کر سن لو، حضرت علی کا یہ قول یاد رکھو، تم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہو، جتنی نیکیاں کمانا ہے کما لو، جتنے نیک کام کرنے ہیں کر لو، جتنے فعل نیک کرنے ہیں کر لو، جتنے اچھے کام کرنے ہیں کر لو۔ جب تم مر جاؤ گے تمہارے پاس موقع نہ ہوگا کہ تم نیکیاں کر لو، تمہارے پاس موقع نہ ہوگا کہ تم نیک کام کر لو، تمہارے پاس موقع نہ ہوگا کہ تم نیکوکار بن جاؤ، تمہارے پاس موقع نہ ہوگا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا کہ تم نیک کام کرو۔ کب مرنے کے بعد نہ تو تم گناہ کر سکتے ہو، مرنے کے بعد نہ تو تم نیک کام کر سکتے ہو، اور جب منکر نکیرین سوال کریں گے، اور جب نیک کام دنیا میں کیے ہوئے ہوگے تو انشاءاللہ من ربک کے جواب میں کہو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما دینوں کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب وہ کہیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل فی حق هذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا، تو جواب میں کہو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور کائنات کے تاجدار ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ تو تیاری ایسی کرو نا کہ جب تم قبر میں جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح کی تیاری کرو کہ ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح کی تیاری کرو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ قبر کی پہلی رات کو یاد کرو، قبر کی پہلی رات مت بھولو۔ قبر سانپوں کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بھی بنا سکتے ہو، اپنی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بھی بنا سکتے ہو۔ تو تمہارے اوپر ہے کہ اپنی قبر کو کامیاب بنانا اور